الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پہلے ہم نے حلقی مخارج پڑھ لیے ہیں۔ حلقی مخارج 3 تھے، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین کھا۔ یہ حروف کل 6 بنتے ہیں اور مخارج 3 بنتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم لسانی مخارج سے شروع کریں گے۔ مخرج نمبر 4 سے لے کر ہم نے 10 تک آج پڑھنا ہے۔ قوف، حروف لاہویہ، ان کا القاب ہے حروف لاہویہ۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے یہ حرف۔ زبان کی جڑ کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے زبان ہماری شروع ہوتی ہے، اور تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ تالو کا نرم حصہ کہلاتا ہے۔ آگے کاف، یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ ان کا بھی القاب حروف لاہویہ ہے۔ یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے۔ جو بڑا کاف تھا موٹی آواز والا، وہ قوف، وہ نرم تالو سے، اور یہ جو باریک کاف ہے باریک آواز والا، یہ سخت حصے سے تالو کے ادا ہوتا ہے۔ سخت حصہ تالو کا کام ہوتا ہے وہ جو درمیان والی سائڈ والا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، جو ہم سامنے فرنٹ والے دانتوں کی طرف آئیں تو وہ درمیان والی سائڈ میں کھردری جگہ ہوتی ہے، وہاں پر ہم زبان ٹچ کریں تو سخت سا محسوس ہوتا ہے تالو، وہ تالو کا سخت حصہ کہلاتا ہے۔ وہاں پر زبان کو ٹچ کریں گے، پھر یہ کاف کا مخرج ادا کریں گے۔ اوکے، کاف، کاف۔ آگے نیکسٹ، جیم، شین، یا، حروف شجریہ ان کا القاب۔ ان کا القاب کیا ہے؟ حروف شجریہ۔ یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے درمیان یعنی ہاف زبان جسے کہہ لیں، اور تالو کا درمیان اس سے اوپر والا حصہ ہاف کہہ لیں، تو دونوں کو آپس میں ٹچ کریں گے۔ جیم، شین، یا، ایسے ادا ہوں گے۔ پھر آگے دود، دود، یہ موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ حروف حافیہ ان کا القاب ہے۔ حرف حافیہ اس کا القاب ہے۔ یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ سے کیا مراد ہے؟ زبان کی کروٹ سے مراد ہے ہماری زبان کی 2 کروٹیں ہوتی ہیں، ایک دائیں جانب ہوتی ہے، ایک بائیں جانب ہوتی ہے۔ دائیں جانب والی کروٹ جو ہے اوپر کی داڑھوں کی جڑ پر ٹچ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دو، دو ٹچ کر کے واپس ہم بیک لے آئیں گے، پھر ادا کریں گے دود، دود۔ اوکے، آگے لام، حروف طرفیہ ان کا القاب کیا ہے؟ حروف طرفیہ۔ زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایت تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایت تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کے کنارے سے کیا مراد ہے؟ یعنی زبان کا آگے والا حصہ۔ اور دواحک سے کیا مراد ہے؟ دواحک سے مراد ہے کہ جو ہمارا نوکیلا دانت ہوتا ہے اس کے ساتھ والی داڑھ کا نام ہے دواحک۔ یہ ہماری کل 4 داڑھیں ہوتی ہیں منہ میں، ایک 2 اوپر والی ہوگی اور 2 نیچے والی، ان کی جمع دواحک۔ ایک داڑھ کو داحک کہتے ہیں اور 4 داڑھوں کو دواحک کہتے ہیں۔ ثنایا تک کے، ثنایا بولتے ہیں سامنے والے 2 دانت تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی دواحک سے ثنایا تک ان دانتوں کے بیچ میں، یعنی چھوٹی داڑھ سے لے کر سامنے والے دانتوں تک، ان دانتوں کے بیچ میں ہم نے زبان کا کنارہ ٹچ کرنا ہے۔ لام، لام ایسے ادا ہوگا۔ پھر لام۔ آگے نون، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایت تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایت تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ یعنی زبان کا سامنے والا حصہ،
اور انیاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی نوکیلے دانت کا نام ہے انیاب. اور سنایا فرنٹ والے دو دانت، ہمارے سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں نا بڑے والے، ان کو کہتے ہیں سنایا. اوپر والے دانتوں کو سنایا الیا کہتے ہیں اور نیچے والے دانتوں کو سنایا سفلا کہتے ہیں. ان دانتوں کے جڑوں سے ادا ہوتا ہے. اب زبان کا کنارہ انیاب سے لے کر سنایا تک، ان دانتوں کے بیچ میں ہم نے ان کی جڑوں پر زبان کا کنارہ ٹچ کرنا ہے، پھر نون کو ادا کرنا ہے. نون نون. آگے ہے مخرج را. را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک جو ہے سامنے والا حصہ زبان کا، اور مقابل کے تالو سے یعنی جو ہمارے دائیں جانب داڑے ہیں اس سے اوپر والا حصہ جو ہے وہ تالو کا مقابل ہوتا ہے، اس پر ہم نے زبان کی نوک کو ٹچ کرنا ہے. را را یہ موٹا بھی پڑھا جائے گا. را را. یہ تھا آج کا ہمارا سبق مخارج کا. انشاءاللہ عز و جل باقی ہم کل پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ جنہوں نے ابھی تک یہ یوٹیوب چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اس چینل پر نیو سبق روزانہ کے بیس پر سینڈ کیا جائے گا.